ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر موجود ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ زندگی کی حقیقت اس کے بعد عیاں ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپی مکاری اور منافقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جیب کے غریب کے حالات محنت اور لگن سے بدل سکتے ہیں، دل اور دماغ کے غریبوں کو بدلنے کی کوشش صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اگر آپ کی قمیض میں پیبند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینس گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہے تو جاہل۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ ہی عرصے بعد جب بدل جاتے ہیں مجال ہے شرمندہ ہی ہو جائیں۔ خوش فہمی بھی ایک نعمت ہے، انسان مطمئن سا رہتا ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کی تم ایک نہیں سنتے۔ آج ہم سب میں ایک چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہم دوسروں کو سراتے نہیں ہیں۔ ہم سب اپنی تعریف تو بہت پسند کرتے ہیں، مگر کسی دوسرے کی تعریف کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اکثر ہم اندر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، مگر کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں، اور منافق لوگ روٹھ جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ جس دن موت آئے گی وہ دن ان تمام دنوں سے افضل ہوگا جن دنوں میں کئی بار مرنا پڑ رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ، درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، تصویر بنانے والے کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ تعلق کی بقا کے لیے انا کو گروی رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ نے تمہاری ان ہتھیلیوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے الفاظ اور جذبات محض الفاظ ہی ہیں۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ دکھ دودھ کی طرح ہوتا ہے، آنسوؤں کا پانی ملاتے جائیں گے تو بڑھتا جائے گا، پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ سوچنے، تحقیق کرنے اور سوال کرنے کی عادت اپنائیں، ورنہ ساری زندگی بے شک ہی کہتے رہیں گے۔ سوال ہوگا ہم نے عقل بھی دی تھی اور وقت بھی، تو دین کی بات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی، ساری محنت دنیا حاصل کرنے میں ہی لگا دی۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔